نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، فرمایا تمہیں کثرت کی ہوس نے غافل کر رکھا۔ انسان کو ہوس ہوتی کس چیز کی؟ ہر چیز زیادہ مل جائے، مال زیادہ ہو جائے، اولاد زیادہ بڑھ جائے، جائیداد زیادہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں کثرت کی طلب نے غافل کر دیا اللہ کی یاد سے، اور ساتھ ہی فرمایا یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے جاتے ہو۔ انسان مال بڑھاتا سارا مال پیچھے چھوڑ کر فائنلی قبر میں چلا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، جلد ہی تم جان لو گے۔ پھر سن لو ایسا نہیں ہونا چاہیے، جلد ہی تم جان لو گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، کاش تم یقینی طور پر جان لیتے کہ تمہیں ضرور جہنم کو دیکھنا ہوگا۔ پھر سن لو، تم اسے آنکھوں دیکھے یقین کے ساتھ دیکھ لو گے۔ آج تو صرف خبر سنتے ہو نا، کل قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھو گے جہنم کو بھڑکتا ہوا۔ فرمایا پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ملتا ہے جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تر و تازہ کھجورے اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ تازی کھجورے، ٹھنڈا پانی، یہ ٹھنڈے پانی کا گلاس ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ ایک ٹھنڈا پانی اور چند کھجوروں پہ اللہ کے نبی کو حساب یاد آ گئے۔ آج ہمارے پاس بے تحاشا نعمتیں ہوتی، افطاری کے وقت دسترخوان بھرا ہوا ہوتا، لیکن کیا ہم نے سوچا کہ ہمیں نعمتوں کا حساب بھی دے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں دین کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کے شر سے بچائے۔